ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ طرف اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو یہ بے سکونی سزا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ سے ملاقات کا مختصر سا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں چن لیتا ہے اور تب تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے۔ جب رات بھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں اترتی اور تم بے سکونی کی حالت میں اپنے خالق کے روبرو سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وہی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب تم اس کی محبت کو سانس سے بھی زیادہ اپنے قریب پاتے ہو۔ تم اسے چند لمحوں کی محبت دیتے ہو اور وہ تم پہ ساری عمر کے لیے اپنی محبت نچھاور کر دیتا ہے۔ پھر وہ تمہاری بے سکونی کو ہی ایسے سکون کی وجہ بنا دیتا ہے کہ جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہو تو تم سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ کر تمہاری جانب آتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس کو پکارتے ہو تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ طرب ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس کو رات کے آخری پہر رو رو کر اللہ سے نہ مانگا گیا ہو، وہ محبت ہی کیا۔ تہجد کی خاموشی میں زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ دن کے اجالوں میں ضبط کی گئی سسکیوں کی کہانی جب رات کے سناٹوں میں اللہ کو سنائی جاتی ہیں تو وہ تڑپتی ہوئی آہیں اور پکار کسی بھی رکاوٹ کے بغیر سیدھے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ تہجد کی خاموشی میں زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ دن کے اجالوں میں ضبط کی گئی سسکیوں کی کہانی جب رات کے سناٹوں میں اللہ کو سنائی جاتی ہیں تو وہ تڑپتی ہوئی آہیں اور پکار کسی بھی رکاوٹ کے بغیر سیدھے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ تم سوچتے ہو یہ بے سکونی سزا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ سے ملاقات کا مختصر سا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں چن لیتا ہے اور تب تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے۔ جب رات بھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں اترتی اور تم بے سکونی کی حالت میں اپنے خالق کے روبرو سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وہی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب تم اس کی محبت کو سانس سے بھی زیادہ اپنے قریب پاتے ہو۔ تم اسے چند لمحوں کی محبت دیتے ہو اور وہ تم پہ ساری عمر کے لیے اپنی محبت نچھاور کر دیتا ہے۔ پھر وہ تمہاری بے سکونی کو ہی ایسے سکون کی وجہ بنا دیتا ہے کہ جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہو تو وہ تم سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ کر تمہاری جانب آتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس کو پکارتے ہو تو وہ 100 دفعہ
تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ طرف ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس کو رات کے آخری پہر رو رو کر اللہ سے نہ مانگا گیا ہو، اللہ سے نہ مانگا گیا ہو۔ کبھی کبھار تمہیں ان لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جس سے تم ملنا نہیں چاہتے، اور ان لوگوں سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے جن سے تم بچھڑنا نہیں چاہتے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ زندگی کبھی کبھار ایسے موڑ پہ تمہیں لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھتے ہو، تبھی ساری عمر بھاگتے بھاگتے تم اتنا دور نکل آتے ہو کہ اللہ تو کیا تمہیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس بات کو سمجھو کہ جو معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے انہیں تم کبھی سلجھا نہیں سکتے۔ خود پر ظلم کرنے سے یا نصیب کا مقابلہ کرنے سے جیت نہیں ملتی، کیونکہ جو اللہ کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں، اللہ بھی پھر یا ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اور یا ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ تو جو کام تم نہیں کر سکتے اس کو اللہ کے حوالے کر دو، مقدر سے مت لڑو، بس یقین کے ساتھ دعا کرو، وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں مل سکی جس کا انتخاب تم نے کیا تھا، تو تم اب اس محبت کا انتظار کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ کبھی کبھار نہ مقدر کا کوئی قصور ہوتا ہے اور نہ ہی حالات کا، بس کچھ انتخابات تم غلط کر بیٹھتے ہو، اور پھر باقی کی زندگی انہی انتخابات کو کوسنے میں لگا دیتے ہو۔ ہر چیز کا اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جنہیں وہ ہم سے دور کر دیتا ہے ان کا پاس رہنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اس کی مصلحتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو تم کیوں زبردستی اسی انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے ہو۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے، تم پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیوں روتے ہو؟ کیوں سسکتے رہتے ہو؟ کیوں مقدر کو دوش دیتے رہتے ہو؟ کیوں تمہیں تمہاری قسمت اچھی نہیں لگتی؟ کیوں تم زندگی سے ہار بیٹھے ہو؟ کیوں تم اپنی غلطیوں کے الزام اللہ پر ڈال دیتے ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے تمہیں محبت نہیں دی؟ ابھی تمہیں بھلے لگ رہا ہو کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، مگر وقت تم پر ساری حقیقتیں عیاں کر دے گا، اور پھر تم ان واقعات کے رونما نہ ہونے کا شکر ادا کرو گے کہ جن کے ہونے کی تم دعا کیا کرتے تھے۔ شکر ادا کرو گے جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اسے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔ تم نے جس محبت کو چنا تھا وہ درد اور آزمائش سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تم دیکھو گے کہ جس محبت کو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے وہ دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ پاکیزہ اور پرسکون ہوگی۔ بس تم راضی ہو جاؤ گے۔